والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو اور عزیزو، بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں مختلف انداز سے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو وہ اس سبب سے پانی پلا رہے ہیں. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید ہوئے، تو لہذا ہم اس وجہ سے پانی پلاتے ہیں. اور واقعی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بہت ہی ظالمانہ انداز سے ان کو شہید کیا گیا، بڑی ہی زیادتی ہوئی. اور سفاکی کا ایک المناک واقعہ ہے. ویسے تو اسلام کے تاریخ میں بہت سارے واقعے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی بہت زیادہ دردناک اور المناک واقعہ ہے، تو وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں. تو دوستو عزیزو، اگر اس بنیاد پر پانی پلایا جا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں اور ان کا خاندان بھی، ویسے تو اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں. کچھ روایتوں سے ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایسے نہیں، لیکن بہرحال ہم ان روایتوں کو مان لیتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان آل رسول بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے. ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. تو اس بات کا تقاضا یہ ہے، بھوک اور پیاس کا تقاضا یہ ہے، اس کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے بھوک اور پیاس پر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکا رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا پیاسا رکھیں. اس کا تقاضا یہ ہے. تو یہ تو اس کی مشابہت کا تقاضا ہے. لیکن بہرحال ہم نے ہر واقعے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا، اور ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت نے اس میں کیا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو دوستو عزیزو، شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ زبردستی کی بھوک، زبردستی کی پیاس، جان بوجھ کر بھوکے رہنا، جان بوجھ کر پیاسے رہنا، کہ جس کی وجہ سے دین میں کمی آئے، یہ مناسب نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھوک اور پیاس تھی وہ اختیاری نہیں تھی، وہ اضطراری تھی. اور اب جو میرے دوست عزیزو، اگر اس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھوکا یا پیاسا رکھتا ہے تو دوست عزیزو یہ اختیاری ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک اور پیاس وہ اختیاری نہیں تھی، اضطراری تھی. تو دوست عزیزو، اگر کوئی اس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو بھی فرق ہے. اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وجہ سے پانی پلانا کہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، یہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی بھوکے اور پیاسے رہیں. اور اگر میرے دوست عزیزو ہم اس مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو بھی بڑا فرق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھوک اور پیاس تھی وہ غیر اختیاری تھی، یعنی اضطراری تھی، مجبوری کی حالت میں ایسا تھا. انہوں نے خود اپنے اوپر پانی نہیں بند کیا تھا، انہیں موقع ملتا یا پانی ملتا تو وہ ضرور پانی پیتے. تو ان کی جو پیاس تھی وہ اضطراری یعنی مجبوری کی حالت میں تھی، اختیاری نہیں تھی. اب اگر ہم ایسا کرتے بھی ہیں تو اختیاری طور پر ایسا کریں گے تب بھی مشابہت نہیں ہوگی، دونوں میں فرق ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اختیاری طور پر اپنے آپ پر فاقے کو مسلط کرنا، پیاس کو مسلط کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. تو دوستو عزیزو، پتہ چلا کہ اس وجہ سے پانی پلانا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے تو بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور اگر مشابہت اختیار کرتے ہوئے کوئی اس کام کو کرتا ہے تو بھی مشابہت نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیاس تھی وہ اضطراری یعنی مجبوری کی حالت میں تھی. اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اختیاری حالت ہوگی، تو فرق ہو جائے گا، تب بھی مشابہت نہیں ہوگی. تو دوستو عزیزو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کی وجہ سے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، تو دوستو عزیزو، ہمیں شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا، اس کا تعلق کسی واقعہ، کسی شہادت سے نہیں ہے.
کہ کسی کی شہادت اگر اس حال میں ہوئی ہے تو پانی پلایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے اور پانی پلایا جائے، تو دوستو عزیزو ہمارے اس پانی پلانے سے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی؟ اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا، کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ جس وقت انہیں پانی کی ضرورت تھی اس وقت تو انہوں نے پوچھا نہیں جو ان کے قریب تھے، یعنی کوفہ والے، بالکل بھی نہیں پوچھا۔ اور دوستو عزیزو اب جب ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو بڑا فرق ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی، پانی پلایا جاتا تو پیاس بجھ جاتی۔ اب اگر ہم اس نیت سے پانی پلا رہے ہیں تو ہرگز پیاس نہیں بجھے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو ہمیں ان کی پیاس کی فکر ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، کامیاب ہو کر دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، شریعت کو زندہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا وہ اعزاز اور اکرام کیا ہے جس طریقے سے احادیث میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہترین پانی پلایا اور بہترین کھانے کھلائے میرے دوستو عزیزو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے حال میں تشریف لے گئے، بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ نے اسی حساب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا اور انہیں اعزاز اور انعامات سے نوازا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے دوستو عزیزو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر کامیاب ہو گئے اور بامراد ہو گئے دوستو عزیزو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویسے تو شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ کسی واقعے کی بنیاد پر پانی پلایا جائے، کسی شہادت کی بنیاد پر پانی پلایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بات فطری طور پر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کو مثال کے طور پر ربیع الاول کے مہینے میں پیاس لگی، روزانہ ہی پیاس لگتی ہے، روزانہ ہی پیاس لگتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، گرمی میں زیادہ پیاس لگتی ہے، سردی میں کم پیاس لگتی ہے۔ تو اگر میرے دوستو عزیزو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ محرم کے مہینے میں پانی پلانا ہے، تو کیا کوئی ایک سال تک انتظار کرے گا پانی پینے کے لیے کہ محرم کا مہینہ آئے گا تو میں پانی پیوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ فطری طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دوستو عزیزو۔ تو اگر ہم اس بات کو بھی اگر تھوڑا سا ہم غور کریں اس میں کہ اگر اس کا تعلق کسی واقعے سے ہو تو واقعے کے ایام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ایسا شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا، یہ عقل سے بھی بالاتر ہے اور شریعت کے بھی مطابق نہیں ہے، دین اسلام کے بھی مطابق نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے جس طریقے سے بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ایسے پیاس کی حالت میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس آخری وقت ہے، اور پانی کو وہ پکار رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں کہ کوئی پانی پلا دے۔ کسی کان میں جب یہ آواز پڑی، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، پانی لے کر آئے۔ ان کے برابر میں ایک اور زخمی ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کا تقاضا کیا، تو ان پہلے والے نے کہا کہ ان کو پانی پلا دو۔ جب دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے ان کے برابر میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی بات کا تقاضا کیا، تو دوسرے نے کہا تیسرے کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے کہا چوتھے کو پلا دو۔ جب چوتھے کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے، ایسے وقت میں بھی دوستو عزیزو قربان کر رہے ہیں اپنی پیاس کو، دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ نے پھر ایسے ہی صحابہ کو معیار حق نہیں بنایا کہ ایسے وقت میں میرے دوستو ایسی چیزوں کی قربانیاں دے گئے جو کہ زندگی کا سبب ہے، پانی زندگی کا سبب ہے۔ تو جب چوتھے کے پاس پہنچے ان کو پلانے کے لیے تو ان کی جان نکل گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہاں سے لوٹ کر تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے کی بھی جان نکل گئی۔ پھر دوسرے کے پاس پہنچے تو دوسرے بھی شہید ہو گئے۔ پہلے کے پاس پہنچے تو پہلے بھی شہید ہو چکے تھے۔ چاروں دنیا سے رخصت ہو گئے شہادت کی حالت میں، پیاس کی حالت میں۔ تو دوستو عزیزو یہ واقعہ اس جیسے اور واقعے بہت سارے ہیں۔ اگر واقعے کی بنیاد پر ہم پلانا شروع کریں تو دوستو عزیزو سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہو اور پیاس کی حالت میں شہادت نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادتیں
میرے دوستو عزیزو پورے سال ہیں، اگر ان کو شمار کرنا شروع کر دیں گے میرے دوستو عزیزو تو سال کا کوئی دن نہیں بچے گا جو کسی صحابی کی شہادت سے خالی ہو۔ پے در پہ میرے دوستو عزیزو صحابہ شہید ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں بھی شہید ہوئے ہیں اور قلیل تعداد میں بھی شہید ہوئے ہیں، انفرادی طور پر بھی شہید ہوئے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو کسی کی شہادت کو بنیاد بنانا شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا، اس کا بھی پابند نہیں کیا، بلکہ پیاسے کو پانی پلانا۔ دوسری بات یہ کہ اس انداز سے پانی پلانا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، کہ ہم لکڑیاں لگا کر سبیل کی صورت میں راستے روکتے ہیں جو لوگوں کی ایذا کا سبب بنتا ہے، تو پانی پلانا ایک سنت ہے، اور تکلیف سے بچنا، ایذائے مسلم سے بچنا یہ واجب ہے۔ اب سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایسی سنت کہ جس انداز سے شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا، اس انداز سے اگر اس کو پورا کریں وہ شریعت ہی نہیں ہے، تو یہ عمل اپنا انفرادی ہے اور اپنی مرضی کا عمل ہے، اور اس انداز سے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اس عمل کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے دوستو عزیزو، اور پھر اس کا اہتمام بعد میں آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، اس لیے اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بھئی پانی پلائیں، بہت اچھی بات ہے، پانی پلانا چاہیے، لیکن اس کا تعلق کسی مہینے سے یا کسی کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں مطلق پانی پلانے کا حکم دیا ہے کہ پیاسے کو پانی پلایا جائے، جب ضرورت پڑے جب پانی پلا دیں، ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے۔ تو ہم شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا، کارآمد ہوگا، اور اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے دوستو عزیزو ہم پانی اگر نہیں پلا رہے تو میرے دوستو عزیزو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله